बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से मकबूजा कश्मीर से और भारत और चीन के ताज़ा तरीन इख्तिलाफात और ताल्लुकात के हवाले से आपको नई मालूमात और नई अपडेट्स देने जा रहे हैं। नाज़रीन काम भारत से खबर सामने आ रही है कि भारत के अंदर मोदी दहशत गर्द के मजालिम का शिकार किसानों पर हमले शुरू हो चुके हैं। सिखों पर, खालिस्तान की तहरीक चलाने वालों पर, किसानों पर हमले शुरू हैं। रियासत यूपी है भारत की जहां पर सिख किसानों पर हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और ये हमले मोदी दहशत गर्द की बीजेपी जमात के गुंडों ने किए हैं, आरएसएस के गुंडों ने किए हैं, जिसके खिलाफ किसान और ज़्यादा मुश्तइल हो चुके हैं। नाज़रीन काम भारत इस वक्त अफरा तफरी का शिकार है, इंतशार का शिकार है, इस्तेहकाम नहीं है, अमन नहीं है। मोदी दहशत गर्द की जालिमाना पॉलिसियों की वजह से भारत के मुसलमानों पर, भारत के दलित नस्ल के हिंदुओं पर और भारत की अवाम पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। नाज़रीन काम 1.5 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है। सिखों को, खालिस्तान के तहरीक चलाने वालों को और बिलखुसूस किसानों को आज़ादी नहीं मिल सकी है। काले कवानीन बनाए गए हैं किसानों के खिलाफ, जिनके खिलाफ किसान सरापा एहतिजाज हैं। और पिछले 1.5 साल के अंदर 300 से ज़ायद किसान जाँ बहक हो चुके हैं। ये मोदी दहशत गर्द के वो मजालिम हैं जिनसे इंसानी हकूक़ के चैम्पियन अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। और मोदी अपने आप को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर खड़ा होकर ये कहता है कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी का हिफाजत कर रहा है और लोगों की वहाँ पर एक तरह से देखभाल कर रहा है। कोई मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों पर जुल्म हो रहा है, लोगों के हुकूक छीने जा रहे हैं। मोदी के लिए किसानों की तहरीक और मोदी के लिए अवाम के जज्बात और एहतिजाज में इजाफा हो रहा है, जो इंशाअल्लाह मोदी दहशत गर्द के ख़ात्मे का सबब बनेगी और वहाँ पर मुसलमानों की आज़ादी, कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी का सबब बनेगी। नाज़रीन काम अब बात कर लेते हैं कि भारत की हिंदू इंतहा पसंद हुकूमत ये कश्मीर के मुसलमानों पर भी जुल्म कर रही है। कश्मीर के अंदर निहत्ते मुसलमान 70 सालों से जो हिंदू तवा नज़रियात हैं, इंतहा पसंदी है, उसकी चक्की में पिस रहे हैं। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस के जो सरबराह हैं, जिनका नाम मोहन भगवत है, इन्होंने एक ताज़ा बयान दिया है कि आर्टिकल 370 का जो फैसला है, यानी कश्मीर की जो शनाख्त ख़त्म की गई है और वहाँ पर हिंदू इंतहा पसंदों को जो कश्मीर की नेशनलिटी दी जा रही है और कश्मीर की शनाख्त दी जा रही है, ये तो इब्तिदा है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत ने दौरा किया है कश्मीर का। 4 रोज़ा दौरे के बाद जब वो वापस आ गए हैं भारत, तो उन्होंने ऑनलाइन अपने इंतहा पसंद हिंदुओं से खिताब करते हुए कहा है कि 2025 हमारी आज़ादी का साल है और जब हम 100वीं सालगिरह मनाएंगे, गोल्डन जुबली मनाएंगे आरएसएस की, तो उस मौके पर हम बहुत बड़े बड़े अहदाफ को हासिल कर चुके होंगे। नाज़रीन काम आरएसएस ये हिंदुओं की इंतहा पसंद जमात है, जिसे 1925 के अंदर बनाया गया था और इस वक्त इसके 96 साल मुकम्मल हो चुके हैं। और आरएसएस के जो इस वक्त सरबराह है मोहन भगवत ये दावा कर रहा है कि 2025 से जब हमारे 100 साल मुकम्मल होंगे आरएसएस के, तो उस मौके पर हम बहुत कुछ अहदाफ को हासिल कर चुके होंगे। आरएसएस के सरबराह ने, मोहन भगवत ने यह कहा है कि अभी हमें बहुत कुछ करना है, दिन रात एक करके हमें मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा काम बाकी है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। कश्मीर को, लफ्ज़ कश्मीर को ख़त्म करना है, इसे हिंदू रियासत, हिंदू स्टेट बनाना है। कश्मीर से भारत के मुसलमानों को या कश्मीर के अंदर बसने वाले कश्मीरी मुसलमानों को उनका ख़ात्मा करना है और यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू इंतहा पसंदों को लाकर बसाना है। इसी मकसद के लिए 35 लाख हिंदुओं को कश्मीर के अंदर भारत ने, हिंदू इंतहा पसंदों को कश्मीर की शनाख्त दी है। कश्मीर की तकसीम हो रही है। लफ्ज़ कश्मीर को मिटाकर कश्मीरियों की शनाख्त
شناخت مٹا کر اسے ہندو ریاست بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ صرف ایک کشمیر کے اندر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ RSS کے نظریات وہ پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے خطرناک بنے ہوئے ہیں۔ RSS کے غنڈوں کا نظریہ ہے کہ بھارت کو صرف اور صرف ایک ہندو اسٹیٹ بنایا جائے، ہندو ملک بنایا جائے، ایک بھی مسلمان کو یہاں رہنے نہ دیا جائے، ایک بھی عیسائی کو یہاں پر رہنے نہ دیا جائے، ایک بھی سکھ یہاں پر نہ رہے، اور ایک بھی دلت نسل کا ہندو یہاں پر نہ رہے۔ اگر رہے تو وہ صرف اور صرف ہماری غلامی کرے۔ یہ ہندو RSS کے نظریات ہیں، اور مودی دہشت گرد جو اس وقت بھارت کا وزیر اعظم ہے، یہ RSS کا رکن ہے، اور یہ RSS ہی کی وجہ سے اقتدار کے اندر ہے، حکومت کے اندر ہے۔ ناظرین کرام، RSS اپنے نظریات کا اعلان کر چکی ہے، اپنے نظریات کو بڑی تیزی سے عبور کر رہی ہے، اسے حاصل کر رہی ہے، اور جو اہداف اور مقاصد رکھے گئے ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ مودی دہشت گرد کا خاتمہ جب تک نہیں ہو جاتا ہے تب تک مسلمانوں کو، چاہے کشمیر کے مسلمان ہوں اور چاہے بھارت کے 35 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہوں، ان کو آزادی ملنا مشکل ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت سخت وقت ہے۔ مسلمان اس خوشی میں نہ رہیں، بھارت کے بسنے والے مسلمان اس خوشی میں نہ رہیں کہ ان پر کچھ نہیں ہونے والا ہے یا ان کے اوپر کوئی آفت نہیں آنے والی ہے۔ بہت بڑی آفت ان کے سروں پر آن کھڑی ہے جو کسی بھی وقت بھارت کے مسلمانوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ خواب غفلت میں رہے وہ عبرتناک انجام کا شکار ہوئے۔ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو، خلافت امیہ کا خاتمہ ہو، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو، بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو، اسپین کے اندر، ہسپانیہ کے اندر، کٹھبا کے اندر 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو، ان سب کے پیچھے اگر ہمیں سب اسباب ملیں گے تو ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب خواب غفلت تھا۔ وہاں کے لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ٹھیک ہیں، ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جاگیں، فکر مند ہو جائیں، بیدار ہو جائیں کہ آپ کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، اس مصیبت سے بچنا کیسے ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ آج بھارت کے مسلمانوں کے اندر تفریق ہے، اتحاد نہیں ہے۔ یہ اتحاد ہونا بہت ضروری ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، مسلکی اختلافات ان کے درمیان درآئے ہیں، یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، غزوہ ہند کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، کشمیر کے فریڈم فائٹرز کو اور بھارت کے مسلمانوں کو، افغان طالبان کو آئیڈیل بنا کر ان کی طرح کی جد و جہد شروع کرنی چاہیے۔ انقلاب قربانی مانگتا ہے، انقلاب خون مانگتا ہے، اور انقلاب محنت مانگتا ہے، مشقت مانگتا ہے۔ جب آپ مشقت کریں گے، قربانی دیں گے، خون دیں گے، آپ کو آزادی ملے گی۔ یہ ہندوستان، یہ بھارت، یہ ہندوؤں کی ریاست نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ریاست ہے۔ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، یہاں پر مسلمانوں کی شناخت ہے، اس شناخت کو مٹنا نہیں چاہیے۔ اگر بابری مسجد کی جگہ پر ہندوؤں نے مندر تعمیر کر لیا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے شرمناک مقام ہے، بالخصوص بھارت کے مسلمانوں کے لیے۔ ناظرین کرام، ٹھیک ہے پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا ہے، پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، لیکن سب سے زیادہ کردار بھارت کے مسلمانوں کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے تیار ہونا چاہیے، جاگنا چاہیے، اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے ہدف کیا ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ جب RSS اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بتاتی ہے، سکھاتی ہے، ٹریننگ دیتی ہے کہ مسلمان تمہارے دشمن ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ ہندوؤں کو، جو انتہا پسند ہندو ہیں، جو RSS کے غنڈے ہیں، BJP کے غنڈے ہیں، ان کو اپنا دشمن بتائیں اور سکھائیں اور تربیت دیں اور ٹرین کریں۔ ناظرین کرام، جو اسرائیل ہے، جو دہشت گرد صہیونی ریاست ہے، وہاں پر مائیں اپنے بچوں کو بچاتی ہیں، سکھاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ لڑنا ہے، وہ بچوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اسکول کے بچوں کو۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کو بھی چاہیے، یہ صرف بھارت کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بھی اور دنیا بھر کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی۔ آج بدقسمتی سے مغرب نے، یورپ نے مسلمانوں کے بچوں کو اس قدر خراب کر دیا ہے، جو سوشل میڈیا آیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے، انٹرنیٹ آیا ہے، موبائلز فون آئے ہیں، لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز، ٹیب وغیرہ آئے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے بچے صرف اور صرف دنیا کے جو مصنوعی ہیروز ہیں
ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں. انہیں صحابہ کرام کی تاریخ پتہ نہیں, انہیں سیرت پتہ نہیں, انہیں اسلام اور انہیں اپنی تاریخ اور مقاصد اور اہداف پتہ نہیں ہیں. ہمیں یہ سب چیزیں بتانی ہوں گی. ہم میں سے ہر شخص اس کے لیے رول پلے کرے. حدیث پاک ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, ہر شخص ذمہ دار ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں پر جو ان کے کام ہیں کرنے کے, اس حوالے سے وہ اپنا رول پلے کرے, کردار ادا کرے. ہر گھر میں جو والدین ہیں انہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہوگی اور ہم میں سے ہر شخص کو جاگنا ہوگا. بہرحال ناظرین کرام, مزید خبریں بھارت سے سامنے آ رہی ہیں. ایک جو بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ بھارت فرانس سے مزید ایٹمی آبدوزیں حاصل کرے گا. مودی دہشت گرد کا یہ منصوبہ ہے. اس سے پہلے 36 رافیل طیارے خریدے گئے تھے جس میں مودی کی جماعت نے کرپشن کی تھی اور کرپشن کی ریکارڈ توڑ دیے تھے, اور اب مزید آبدوزیں خریدی جا رہی ہیں. عوام بھوک سے مر رہی ہے, غربت اور بے روزگاری سے مر رہی ہے, اور مودی دہشت گرد جنگی جنون کو بڑھا رہا ہے پاکستان سے لڑنے کے لیے, چائنا سے لڑنے کے لیے. لیکن حقیقتاً یہ لوگ اندر سے کرپشن کر کے RSS کو مضبوط کر رہے ہیں, BJP کو مضبوط کر رہے ہیں. ناظرین کرام, چین اور بھارت کے درمیان بھی اختلافات جاری ہیں. مذاکرات کے ذریعے سے بات چیت حل نہیں ہو رہی ہے. چائنا بھارتی علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے. حقائق کے سامنے آ رہے ہیں. بہرحال ناظرین کرام, اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے لازمی پہنچائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.